میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ آج جو کہانی ہے وہ اس میں کچھ ٹکڑے ایسے ہیں جو کہ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، لیکن یہ سنانا اس لیے ذرا ضروری ہو گیا کہ ایک دوست کا ابھی چند دن پہلے فون آیا کہ اسے ایک پھالیا جو شہر ہے، قصبہ سا ہوتا تھا، ہن شہر بن گیا، یہ گجرات ضلع کے اندر، وہاں سے ایک فون آیا ہے کہ جناب یہ الیگزینڈر کے گھوڑے کے نام پہ ہم نے اس گاؤں کی آبادی کا نام ہے، یہ گاؤں کا نام ہے۔ تو وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ بھائی کیا یہ ایسے سچ ہے؟ تو میں نے کہا کہ بھائی جان بات یہ ہے کہ الیگزینڈر کے گھوڑے کا نام بیوکیفلس تھا، یونانی زبان کا لفظ ہے، اور وہ اس کا مطلب ہے کہ چوڑے ماتھے والا، یعنی اس کا ماتھا جو ہے سنڈے جیسا، سانڈ جیسا ہوتا ہے نا، ویسا چوڑے ماتھے والا گھوڑا۔ تو وہ جو گھوڑا تھا وہ الیگزینڈر کو بچپن میں ہی مل گیا تھا، الیگزینڈر 12-13 سال کا تھا، اور وہ داستان ہم سن چکے ہوئے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس نے گھوڑا کسی سے قابو میں نہیں آ رہا تھا، بدک بدک جاتا تھا، تو الیگزینڈر آیا، اس نے اس کا منہ پھیرا اور جناب پلاکی مار کے گھوڑے پہ چڑھ گیا اور خوب بھگایا۔ اور پھر فلپ جو کہ الیگزینڈر کا باپ تھا، اس نے کہا کہ بیٹا تجھے تو یونان سے کوئی بڑی سلطنت اپنے لیے ڈھونڈنی چاہیے۔ تو وہ تو ہو گئی گھوڑے کی کہانی۔ اب دیکھیے وہ الیگزینڈر 12 سال کا تھا، اور جب اسے گھوڑا ملا وہ تقریباً 2-1 سال کا تھا، اور جب الیگزینڈر یہاں پہ پہنچا جیلم کے اوپر، تو الیگزینڈر کی عمر تھی اس وقت، آپ کا بھلا ہو جائے، کوئی 28 سال۔ تو گھوڑے کی عمر جو تھی وہ بھی آپ اندازہ لگا لیں، گھوڑوں کی طبعی عمر بھی بس ایویں اتنی نہیں ہوتی کہ جناب وہ 150-150 سال زندہ رہ رہے ہیں۔ تو جو ہمیں سب سے مستند تاریخ ملتی ہے اس کے اندر وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب الیگزینڈر کا گھوڑا جنگ کی زخموں کی تاب لا کر نہیں مرا، الیگزینڈر کا گھوڑا عمر رسیدہ ہو کے بوڑھا ہو کے مر گیا، اور جیلم دریا پار کرنے سے پہلے مر گیا۔ یعنی ابھی راجہ پوروا کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی تھی الیگزینڈر کی، اس جنگ میں الیگزینڈر بیوکیفلس کے اوپر بیٹھ کے نہیں گیا تھا، اور یہ جو کہنا کہ جی وہ پھالیا جا کے گھوڑا مرا اور وہاں پہ دفن کیا گیا، وہ بالکل غلط ہے۔ جو سب سے مستند تاریخ ہے آریان کی، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو گھوڑا تھا وہ جنگ سے پہلے، دریا پار کرنے سے پہلے مر گیا، اور الیگزینڈر نے دریا پار کرنے سے پہلے اس کی ایک بڑا جناب عالیشان قسم کا مقبرہ بنوایا، اور جو آبادی وہاں پہ کی اس کا نام اس نے بیوکیفلا رکھا، اپنے گھوڑے بیوکیفلس کے نام سے بیوکیفلا رکھا، اور ایک چھوٹا سا قلعہ ولا بھی بنوایا، اور کچھ لوگوں کو کہا اپنے کو کہ یہاں پہ آباد ہو جائیں اور یہ شہر تاکہ آگے بڑھے اور اس کے گھوڑے کا نام آگے چلے، اور خود پھر وہ دریا پار کر کے گیا، اور باقی جو تاریخ ہے ہم سن چکے ہوئے ہیں۔ لیکن جب وہاں پہ بغاوت ہو گئی بیاس کے اوپر، تو الیگزینڈر پھر واپس آیا، کیونکہ راجہ پوروا کے ساتھ جنگ کے بعد، راجہ پوروا بڑا بڑا آدمی سی، الیگزینڈر مردم شناس تو تھا، تو اس نے تو اس کے ساتھ صلح کر لی تھی راجہ پوروا کے ساتھ، تو وہ راجہ پوروا کی راجدھانی میں دوبارہ سے آیا، اور پھر یہاں سے جیلم دریا کے ساتھ ساتھ کچھ کشتیوں پہ اور کچھ ایک ڈویژن دریا کے دائیں کنارے، ایک ڈویژن دریا کے بائیں کنارے لے کے وہ چلا۔ اب مہینہ آ چکا تھا کوئی اگست کا، بھادوں کی بارشیں ہو چکی تھیں، اور بڑے بڑے ہاڑ آئے تھے دریا کے اندر، اور وہ جو شہر اس نے آباد کیا تھا بیوکیفلس کے نام پہ، بیوکیفلا، وہ شہر صفا چٹ وہ گزر گیا تھا، اس کے اوپر سے دریا جب چڑھا ہے اور آئی ہے ایک بڑا ریلا پانی کا، تو وہ صفا چٹ ہو گیا تھا، وہاں پہ اب کوئی نشان نہیں رہ گیا تھا، نہ گھوڑے کی قبر تھی، ورنہ اج اسی انہوں 9 گزا پیر بنا کے اتھے متھے ٹیک رہے ہوں۔ تو وہ نہ کوئی شہر کی آبادی تھی، کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ یہ تاریخ کے اندر ریکارڈڈ ہے۔
یہ جو لوگ یہ مراسی ٹائپ لوگ جو باتیں بناتے ہیں اور پڑھا وڑا تو بیچاروں نے کچھ نہیں ہوتا، ایک تو انگریزی پڑھ نہیں سکتے، تو بس سنی سنائی گل کسی ایک مراسی نے کچھ کہا، وہ دوسرے مراسی نے سنا، تو ایک مراسیوں کی بہتات ہے ہمارے یہاں پہ، اور وہ یہ اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں پھیلاتے ہیں۔ پھر جناب وہ کہتے ہیں، یہ جو مراسی ٹائپ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب پھر جنگ تو بعد وہ زخمی ہو گیا سی کوڑا تو ایتھے پھالیہ آ کے مریا۔ یہ 1985-86 کی بات ہے۔ ابھی میں تھوڑا پڑھا تھا، ابھی اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا میں، ہن بھی کیڑا میں پڑھیا لکھیا، بس ایسے کوئی ایک آدھی کتاب پڑھ لی ہے میں نے زندگی میں۔ تو یہ 85-86 کی بات ہے، میں موٹر سائیکل پہ پورے پاکستان میں گھوم رہا تھا، کیونکہ جو کچھ میں نے پڑھا تھا میں اس کو دیکھنے نکل پڑا تھا، اور موٹر سائیکل سے بہتر کوئی چیز نہیں تھی۔ جیپ میں لے نہیں سکتا تھا، ایک ٹوٹی پھوٹی میرے پاس چھکڑا نما کار ہوتی تھی جو چلتی تو ٹھیک تھی، لیکن کار پہ آنا مشکل تھا، تو ایک موٹر سائیکل خریدا اور اس پہ میں نکل پڑا۔ تو میں پھالیہ بھی آیا، تو وہاں وہ مجھے ایک میرا خیال اسکول ماسٹر تھا۔ اچھا، پھالیہ کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پھالیہ کے اندر بھی ایک ٹیکری ہے، اور 85 میں جب میں آیا تھا تو اس ٹیکری کے اوپر گورنمنٹ کا سکول بنا ہوا ہے، گورنمنٹ لڑکوں کا سکول، گورنمنٹ بوائز ہائی سکول یا کچھ بنا ہوا ہے۔ وہاں وہ ماسٹر تھا یا ایسے ہی کوئی بابا آ گیا تھا، داڑھی والا تھا، وہ مجھے کہتا ہے جی اے جڑا پھالیہ نا، اے سکندر اعظم دے گھوڑے دے نا پھالس دے نا تے گا۔ اب پھالس اس نے کہا تھا، انگریزی کا ایک لفظ ہے جو میں لینا نہیں چاہتا، وہ ذرا ایک ہمارے جسم کے کسی پرائیویٹ قسم کے حصے کا نام ہے، تو کہتا جی وہ پھالس دے نا تے گا، پھالس۔ تو اس وقت تو میرے سے اتنی بدتمیزی نہیں کی جاتی تھی، لیکن بعد میں جب میں دوبارہ وہاں پہ کہیں 95-96 میں گیا اور مجھے پھر پھالس کی بات بتائی گئی، تو میں نے وہ بابے سے کہا تھا، وہ تو خیر اتنا بابا نہیں تھا، میں نے اسے کہا بھائین ہم اتنے کچھ چڈو قوم ہیں، اتنے ہم ایڈیٹ ہیں کہ ہم اپنے آبادیوں کے نام بھی نہیں، وہ بھی ماما آیا سی اس نے آ کے آپ کے شہروں کے نام رکھ کے دیے ہیں، وہ الگ سکندر اعظم انج لگتا ہے پیو سی انہاں دا، سکندر اعظم دے کوڑے دے۔ وہ بھائی ہم بھی کچھ تھے، ہم لوگ بھی اپنے شہروں کے نام خود ہی رکھ رہے تھے، اور پھالیہ کا نام پھالس سے نہیں بنا، اور کسی کو یہ نہیں پتہ نہیں انہیں کس بیوقوف نے بتایا تھا کہ اس کا نام پھالس تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی آرکیولوجسٹ آئے ہوں اور انہوں نے بیوکیفلس کا ذکر کیا ہو، تو اب سارے لفظ تو سنتے نہیں ہیں، تو وہ پڑھ لیا کہ ہے نا پھالس، وہ جوڑ دیو پھالیے دے نال۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو ماؤنڈ ہے، وہ جو ٹبا ہے چھوٹا سا جس کے اوپر وہ گورنمنٹ سکول ہے، اس کے اوپر کھدائی ہوئی ہے، اور وہ جو کھدائی ہے اس سے ہمیں پتہ پڑا کہ جناب یہ جو آبادی تھی جو اس ٹیکری کے نیچے ہے جس کے اوپر اب سکول ہے، وہ انڈو گریک آبادی تھی۔ اور یاد رہے کہ انڈو گریکس الیگزینڈر کے 140 سال کے بعد آئے تھے، یعنی الیگزینڈر یہاں سے 325 میں گزر گیا، اور انڈو گریکس جو تھے وہ یاد رہے کہ وہ الیگزینڈر کا جو جرنیل تھا سلوکس نکٹور، جو کہ سیریا میں بادشاہی کر رہا تھا الیگزینڈر کے مرنے کے بعد، یہ اس کی اولادوں میں سے تھے۔ انہوں نے آ کے افغانستان پہ قبضہ کیا، اور اس کے بعد پھر یہ یہاں آئے اور انہوں نے یہاں پہ شہر آباد کیے۔ سیالکوٹ میں ان کا بڑا اثر تھا، بڑے سکے وکے ہمیں ملتے ہیں، تو یہاں سے جو سکے ملے تھے وہ انڈو گریکس کے تھے، اور انڈو گریکس سن 180 قبل مسیح کے اندر یہاں آئے تھے، اور بیوکیفلس نو مرے 150 سال لنگ گئے سن بھاجن، تو یہ اس کے نام پہ نہیں ہے۔ اب میں آپ کو لے چلوں کہ وہ الیگزینڈر نے اپنا گھوڑا دفنایا کہاں تھا۔ وہ دفنایا اس نے وہاں تھا جہاں سے اس نے دریا پار کیا۔ وہ جو جگہ ہے جہاں سے اس نے دریا پار کیا تھا اس کو آج ہم جلال پور کہتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ وہاں پہ یہ مزار ہے، آرکیٹیکچرلی بڑا دلچسپ ہے، خوبصورت بھی ہے، اور ہے زیادہ پرانا نہیں، یہ کوئی 1908-10-12 میں کہیں یہ بنا تھا، تو
100 साल से ज़रा सा ही पुराना है। और ये बड़े मियाँ कौन थे जो दफन है, मुझे नहीं पता, कब्र परस्त आदमी नहीं हूँ तो मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा नहीं पता होता। लेकिन यहाँ पे आके लोग उसकी दहलीज पे बैठ के, बीबियाँ आप देख लें 2 बैठी हुई हैं, दुआ मांग रही हैं। अल्लाह तो नहीं मंगना, बाबे को मंगो मरिया है जड़ा, तो वो वहाँ पे आके मांगती हैं और लोगों को मिल भी जाता है, पत्थर से मिल जाता है। तो ये तो फिर कब्र है। तो यहाँ ये जो जगह है जलालपुर, यहाँ से अलेक्जेंडर ने दरिया पार किया था राजा पौरवा के साथ जंग लड़ने के लिए। अब मैं आपको बताऊं कि हम में इतना एक एहसास कमतरी है, और वो हमारे बड़े बड़े जो बाबे हैं ना उनके अंदर भी, कि हम अपने को नहीं मानेंगे। वो जो बाप इनका आया था ना अलेक्जेंडर, वो बड़ा इनके लिए बरगजीदा है। और इसमें अहमद हसन दानी एक हमारा बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट गुजरा है, बड़ा नाम है, बड़े लोग इज़्ज़त करते हैं, लेकिन मुझे उस बाबे की असलियत का पता है, इसलिए मेरे दिल में दानी की कोई इज़्ज़त नहीं है। वो दानी ने यहाँ पे, ये जलालपुर के पीछे एक घाटी जैसी है, उसके अंदर आप ये जो इमारत देख रहे हैं, बड़े एओनियन स्टाइल के इसके वो पिलर्स के कैपिटल्स हैं, और वो पेडिमेंट बनी हुई है, और ज़रा यूनानी शक्ल उसे देने की कोशिश की है। और पता नहीं अलेक्जेंडर सेंटर या क्या इसका नाम रखा है। जब वो ज़िंदा था बुढ़ा, तो उसने यहाँ पे कोशिश की कि कोई पता नहीं अधपचद्दी जी कोशिश की होगी ना, कि कुछ मैं यहाँ पे रिसर्च सेंटर कायम करूँगा। तो किधर करना था, ये जब बनवाना शुरू किया उसके 10-15 साल बाद तक बाबा ज़िंदा रहा, लेकिन कुछ नहीं किया, बस पैसे वैसे खाए होंगे इसमें से। तो अलेक्जेंडर के नाम पे सेंटर बनाना है यूनानी तर्ज का। जो अपना राजा पौरवा था, जो कि अलेक्जेंडर की 11 साल की जंगों के अंदर वो वाहिद राजा था जिसकी अज़मत से उसकी आंखें खीरा हो गई थी, उसकी इज़्ज़त नहीं की कि उसके नाम की कोई पार एक मॉन्यूमेंट भी खड़ा कर दिया जाए। वो अपने प्यो दे नां दी उन्होंने करनी सी दानी साहब ने। तो ये हमारे लोगों की है। इसी तरह से अगर आपको मैं चूँकि चालू हो चुका हूँ तो मैं बात एक और भी करता चलूँ कि जी ये भी मैं पहले कर चुका हूँ कि ख्योड़े में अलेक्जेंडर के घोड़े ने नमक चाटा था, पत्थर चाटिया तो पता लगा वो इत्थे तो लूण हैगा। ओए हम इतने उल्लू के, ओए हम इतने खोते थे, हम इतने डफर थे कि हमें यही नहीं पता था कि हमारे यहाँ नमक है। वो भी आके इन्हों के प्यो ने इन्हों दसिया कि वो भाईजान, और वो प्यो के घोड़े ने, यानी वो बाप का जो घोड़ा था, इनका जो बाप अलेक्जेंडर था उसका जो घोड़ा था, उसने आके इन्हें बताया कि भाई ना थे नमक भी है, कड्डो है, लूण कड्डो। और जो सच बात है वो ये है कि अलेक्जेंडर जब आया तो यहाँ पे नमक की एक मंडी पहले से मौजूद थी। इसका मतलब नमक निकल रहा था और दरिया के रास्ते नीचे ऊपर जा रहा था जगहों पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो ये जो जाहिल मुतलक और ये जो मरासी टाइप लोग जो ये कहते हैं ना कि बुकेफलस के नाम पे या फालस के नाम पे वो फालिया है, ये बिल्कुल जहालत है। वो जो फालिया की आबादी थी वो इंडो ग्रीक है, और अलेक्जेंडर का जो घोड़ा बुकेफलस था उसके नाम का शहर बुकेफला, जहाँ जलालपुर है, दरिया झेलम के मगरबी राइट बैंक के ऊपर, वहाँ बना था। और वो फिर याद करा दूं कि जब अलेक्जेंडर मई में उसने ये शहर बनाया था, और अगस्त में जब वो बगावत के बाद वापस यहाँ आया है तो शहर मलियामेट हो चुका हुआ था, यहाँ पे कोई शहर नहीं था। तो आज की मेरी दास्तान थोड़ी सी ये थी कि हमें अपने आप के ऊपर भी थोड़ा सा फ़ख्र करना सीखना चाहिए। असी भी कुछ करन जोगे है गए हैं, या कदी हुंदे सी, हुण भावें असी ना होइए, लेकिन कभी हम भी कुछ करने जोगे थे। हमने बड़े बड़े शहर आबाद किए थे, और ये बड़ी कौम थी, और हमें अपने शहरों के नाम रखने आते थे। ये जाते जाते मैं एक बात बता दूं, ये फ्रेम हिल गया है क्योंकि ये एज एन आफ्टर थाट ये बात आई है। वो बात ये है कि जो इंडो ग्रीक्स ने शहर आबाद किया था, जो फालिया का जो माउंड है, जो हमने जिसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया आर्कियोलॉजिस्ट्स ने, वो हमें ये नहीं पता कि उन्होंने इंडो ग्रीक्स ने उसका नाम क्या रखा था।
اور جو پرانے نقشے ہیں ہمارے پاس چند، میں نے 1770 کی دہائی کے کچھ نقشے دیکھے، اس میں گجرات کا نام ہے، جہلم کا نام ہے، اٹک کا نام ہے، لاہور تو خیر ہے ہی ہے، ملتان ہے، لیکن اس میں پھلس نام کا یا پھالیا نام کا کوئی آبادی نہیں ہے۔ تو یہ آبادی کب بنی اس کا بھی ہمیں نہیں پتہ۔